نہیں کیا، صحابہ نے منع نہیں کیا، تابعین نے منع نہیں کیا، تبع تابعین نے منع نہیں کیا، تو قیامت تک بعد میں آنے والے جو علماء ہیں، جو محدث ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، تو کیا وہ لوگ امت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کوئی چیز سے منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، تو کیا اس کی شرع میں اجازت ہوگی؟ تو پھر یہ کس درجے میں آئے گا؟ یعنی پھر وہ روکنے کا اختیار صرف صحابہ کو تھا، پھر وہ کس یعنی کب تک جو ہے روکنے کی اجازت دی گئی؟ کن کن لوگوں کو روکنے کی اجازت دی گئی؟ کن کن لوگوں کو نہیں بھائی؟ تقاضوں کے لحاظ سے، حالات اور تقاضوں کے لحاظ سے قرآن کی جو قرات ہے نا مفتی صاحب، وہ قرات میں جو ہے الگ الگ قرات پڑھنے کی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ رہی تھی۔ اس چیز کو، ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے ایک قرات پر جمع فرما دیے۔ تو آنے والے قیامت تک کے زمانے میں مختلف فتنے ہوں گے، بعد ایسی چیزیں جو ہے رہیں گی جس سے امت میں اختلاف ہوگا اور یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے گی، تو کیا علماء کرام اس کو بدل کر کسی دوسری چیز پہ جمع کرنے کی یہ موجودہ زمانے کے یا قیامت تک دیگر آنے والے علماء اور مفتیوں کو اس کی اجازت ہوگی شریعت میں؟ شریعت میں دیکھیے اصول مقرر کر دیے گئے ہیں، اصول میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک قاعدہ کلیہ کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر ہزاروں مسائل نکالے جا سکتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے۔ پہلے صرف ایک ہی مسجد میں جمعہ کی نماز ہونا تھا، اگر آج بولیں گے آپ صرف پورے مکہ مسجد میں جمع ہونا، آ سکتے کیا لوگ؟ پورے حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا، پبلک میں اضافہ ہو گیا، آبادی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تو دفع حرج کے لیے شریعت میں حرج اور تکلیف نہیں ہے، شریعت کے اندر وسعت ہے، گنجائش ہے، اور اس کے اندر ایسی لچک ہے کہ وہ ہر زمانے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہے اسلامی شریعت۔ زمانہ بدل جائے، حالات بدل جائے، پوری دنیا بدل جائے، لیکن اس کے جو بنیادی قواعد ہیں، اصول ہیں، وہ کبھی بھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ انہی اصول کی روشنی میں فقہاء کرام، مجتہدین کرام احکام مستنبط کرتے ہیں۔ اب رہا اس دور کے علماء کو اس بات کا اختیار ہے یا نہیں، تو شریعت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہرگز قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ دین مکمل ہو گیا، احکام بتا دیے گئے ہیں، قواعد بتا دیے گئے ہیں، انہی قواعد کی روشنی میں علماء کرام کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے۔ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی بھی کھلا ہے اجتہاد کا دروازہ، لیکن اجتہاد کے دروازے میں داخل ہونے کی صلاحیت اور قابلیت ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے کئی علوم میں مہارت ضروری ہے، حدیثیں بھی اس کو ازبر ہونا ہے، قرآن مجید پر بھی مکمل عبور ہونا ہے، لغوی اعتبار سے، نحوی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے، کئی علوم کا جامع ہونے کے بعد اس کو اختیار ہے اجتہاد کرنے کا۔ تو بہرحال یہ جو بعض مسائل ہیں بنیادی، یہ سب طے ہو چکے ہیں، اب اس میں کسی کو کوئی پھر خاص طور پر غور و فکر کر کے کوئی مسئلہ نکالنا نہیں ہے۔ اب موجودہ زمانے میں فقہی اعتبار سے جو مسائل پیش آ رہے ہیں، جیسے ہوائی جہاز، ایسے جو نئی جو ٹیکنالوجیز ہے، جو چیزیں ایجاد ہوتی چلی جا رہی ہیں، انہی کو اصول پر پرکھ کر اس کا حکم بتانا ہے بس، اور کوئی نیا کام کرنا نہیں ہے۔ فقہا ہر کام کر دیے ہیں، پورے اصول متعین کر دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں، اصول، قواعد، ضوابط وغیرہ بتا دیے ہیں۔ انہی کی روشنی میں فقہاء کرام اب موجودہ علماء کرام اور مفتیان اعظم فتویٰ دیتے ہیں، انہی اقوال کو سامنے رکھ کر۔ ضوابط کا مطلب کیا ہے مفتی صاحب؟ ایک ضابطہ بنا دیتے بھئی، قاعدہ، الامور بمقاصدہا، کوئی بھی کام کیا جا رہا ہے تو وہ مقصد کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، کسی موقع پر ذکر کریں گے انشاءاللہ، کہ بھئی اب جیسے ایک قاعدہ بنائے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص وضو کیا، اس کو یقین ہے کہ باوضو ہے، لیکن وضو ٹوٹ گیا، ریح خارج ہو گئی یا نہیں، بلکہ اس میں شک ہو رہا اس کو، تو شک کو نظر انداز کر دو، چھوڑ دو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یقین تو ہے نا، وضو ہے بلکہ یقین ہے، تو یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، یقین کو ختم کرنے کے لیے یقین ہی ہونا۔ ایسے قواعد بتائے ہیں۔ اگر کوئی شخص دینی کتاب کو تکیہ بنا کر سو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تکیہ بنانا ہے، تو درست نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ چوری چلے جانے کا ڈر ہے، کتاب چوری ہو جانے کا ڈر ہے، اس واسطے سر کے نیچے رکھ کر سو رہا ہے، حکم بدل جاتا۔ میں اس مسئلے میں ہمارے جامعہ نظامیہ اور آندھرا پردیش کے صدر مفتی محمد عظیم الدین حفظہ اللہ مول صاحب سے ایک سوال کیا گیا تھا، میں دارالفتہ میں تھا اس وقت بیٹھا ہوا جی، تو مول صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ مولوی صاحب، قرآن مجید کو حفاظت کی نیت سے، جی، کہ ہم گاڑی اگر چلا رہے ہیں، نیت ہماری حفاظت کی ہے،
کہ آپ مطلب اگر ادھر ادھر رکھنے میں اگر کچھ ایسا غفلت ہو جائے گی تو چوری ہو جائے گی تو میں قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاؤں گا. تو اہم ترین چیز ہے، اگرچہ کہ وہ کلام مجید ہے لیکن اس کو آپ اپنے کلوں کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں بحالت مجبوری. چوری اگر ہو جانے کا اندیشہ ہے، یقین کامل ہے کہ اگر چوری ہو جائے گی تو ایسی صورت میں رکھ سکتے ہیں، بلکہ ملتاب اس کے دلائل دیے، حوالے دیے، باقاعدہ ایک فتویٰ بھی جاری کیے تھے مفتی محمد عظیم الدین صاحب، اور وہ فتویٰ میں پڑھا بھی تھا. تو بحالت مجبوری کی شکل میں آپ جو ہے کلوں کے نیچے بھی کلام مجید کو رکھنے کی اجازت ہے. جیسا گاڑی ہے، اب گاڑی میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی تو اب آپ کلام مجید کہاں رکھیں گے؟ جیسا ایکٹیوا ہے آج کل کی لیٹسٹ گاڑی دیکھیے آپ، سامنے جو ہے ڈکی نہیں ہوتی، اب کلام مجید کہاں رکھیں گے آپ؟ اب بھائی اب درس دینے کے لیے گئے آپ کئی مسجد کو جو ہے درس دینے کے لیے جو ہے اگر کوئی شخص جا رہے ہیں قرآن کی تفسیر کا درس دینے کے لیے جا رہے ہیں، اب رکھیں گے کہاں قرآن مجید کو آپ؟ کیونکہ آپ اس میں سے دیکھ کے آپ کو جو ہے درس مبارک دینا ہے. تو ایسی صورت میں آپ جو ہے اپنے گاڑی کے جو سیٹ جو ہوتی دیکھیے اس کے نیچے رکھنے کی اجازت ہے. اس کے نیچے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. یعنی ایسے موقع پر ہی بلا عذر شرعی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بلا عذر شرعی بولتے احترام لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. مجبوری کی حالت میں آپ چوری، اسی لیے میدان جنگ میں بھی قرآن مجید لے جانے کی اس وقت اجازت ہے جبکہ ہم اس کا احترام کر سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں. اگر ہم کو اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ بھئی دشمن اس کی بے حرمتی کرے گا تو قطعاً اجازت نہیں ہے لے جانے کی، کیونکہ ہم اس کے ذمہ دار بنیں گے، ہم سبب بنیں گے توہین اور اس کی بے حرمتی کے.